اللهم يا مدبر الأمور ويا مدير يا ملين الحديد لداود عليه السلام اللهم ارزقنا زيارة قبر عليه السلام بفضلك ورحمتك ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على دعوة النبوية والصولة الحيدرية والاسمة الفاطمية وحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية ومعاشر الباكرية وأشعار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأشكرية والغيبة الإلهية صلوات بلند نواز. صلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي زهراء محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صرفنا فی هذا القرآن علی کل مثل صلوات پھر بڑے بلند آواز. زحمت نہ سمجھیں تو اس ذکر کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھیں. طبیعتوں کو ناگوار نہ گزرے تو پردے والے وارث کے ظہور کے لیے صلوات کریں. توجہ ہے میں بات شروع کروں. نجف کے بے تاج بادشاہ کا قول ہے، فرماتے ہیں انہ التسمیۃ قرأ الانسان بحسن سریرتہ لا یمش بہ علی متن الماء. بادشاہ فرماتے ہیں جو تسمیہ کو اس کے حسن اور تجلی کی معرفت کے ساتھ پڑھے ہوگا کیا؟ فرماتے ہیں وہ پانی پہ ایسے چلے گا جیسے وہ زمین پہ چل رہا ہے. ہمیشہ زندہ رہو. رات تمہید کی مجلس تھی، اگر میں اوقات سے باہر نہ ہو جاؤں تو میں عرض کر سکتا ہوں کہ گراؤنڈ سے میں اتنا آشنا ہوں میرا دل چاہے گا میں چھین کے داد دے لوں، لیکن جاگیے تسمیہ پڑھے لیکن اس کے حسن اور تجلی کی معرفت کے ساتھ. فرماتے ہیں وہ صفائے آپ پہ سینہ تراب کی مثل چلے. سائل کہتا ہے مالک بس، فرماتے ہیں وَيُشِيرُ فِي الْهَوَىٰ وہ ہوا میں پرندوں اور ملائکہ کے ساتھ پرواز کرے گا. ہمیشہ سائل نے کہا شہنشاہ بس، فرماتے ہیں وَيُطِيرُ فِي السَّمَاء وہ بادلوں پہ سیر کرے گا. جاگیے گا اور پھر گفتگو میں نے کل کہا تھا آپ کے سروں پہ آتی ہوگی. فرماتے ہیں وَيَنْظُرُ مَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وہ پاتال کی چیز کو ایسے دیکھے گا جیسے ہتھیلی کو دیکھ رہا ہے. آگے وَيَتَنَاوَلُ مَا فَوْقَ السَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ آدھی فرماتی ہیں فلک الافلاک پہ رکھی چیز اس کے دست کی دسترس میں ہو. یہاں تک بات سمجھ آ گئی.
اب میں تمہید کی وادی میں اتروں. تسمیہ کو پڑھے حسن کے ساتھ اور تجلی کی معرفت کے ساتھ. ذہن میں رکھیے گا بسم اللہ کی تجلی ہے نقطہ. جی نتیجہ کہ جو بندہ تجلی کی معرفت کے ساتھ پڑھے پانی پہ یوں چلے گا جیسے زمین پہ چل رہا ہو. منکب ہوا پہ وہ سفر کرے گا. پاتال کو ہتھیلی کی مانند دیکھے گا. فلک الافلاک اس کی ہاتھ کی دسترس میں ہوگا. نتیجہ معصوم امر کا یہ امر اس امر کی دلیل ہے. پانی پہ جو چیز چل رہی ہے چلانے والا ہے نقطہ. جاگنا گراؤنڈ والو جاگنا. جی ہمیشہ جو چیز ہوا میں اڑ رہی ہے پرندے ہوں یا بادل اڑانے والا ہے نقطہ. آسمانوں پہ پرواز اگر ملائکہ کرنے والے ہیں تو قوت پرواز دینے والا ہے نقطہ. پاتال کو ہتھیلی بنانے والا ہے نقطہ. عرش کو دسترس میں لانے والا ہے نقطہ. ایمان سے بتا جس کی نقطے کی یہ معرفت ہے اس کی ذات کیا ہو. جیاں صدا جی علی پہ سمجھوتا ہی کوئی نہیں, علی پہ سودے بازی کوئی نہیں. اور ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں, دشمن خدا کا ہو اور ہو حلال زادہ یہ ممکن ہے. جاگنا یار جاگنا نیاز حسین جاگنا. سلیمان کچھ بندوں کو لے کے کائنات کے رسول کے پاس آیا. آگے کہتا ہے اللہ کا نبی ہم دیکھتے ہیں دشمن خدا کا ہوتا ہے لیکن خدا کی دشمنی اس کا چہرہ نہیں بتاتا. بادشاہ دشمن آپ کا ہوتا ہے اس کے چہرے سے نظر نہیں آتا یہ محمد کا دشمن. ہم دہریے کے سامنے خدا کی تعریف کرتے ہیں وہ کبھی نہیں بولا کہ خدا ایسے نہیں. ہم کافر کے سامنے آپ کا تذکرہ کرتے ہیں آپ سے وہ جنگ کرتا ہے لیکن کبھی نہیں کہا. ہم جیسے علی کا نام لیں دشمن فوراً چہرہ بگاڑ کے کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے. جاگ رہے ہو یہ جملے میرے نہیں کائنات کے ہادی فرماتے ہیں دشمن خدا کا ہو حلال زادہ یہ ممکن ہے. دشمن میں محمد کا ہو حلال زادہ یہ بھی ممکن ہے. جیو ہمیشہ جیو. یار یہ فرعون خدا کا دشمن نہیں تھا, دشمن تھا نا, اسی لیے موسیٰ کے قتل کا مشورہ نہیں دیا فرعون نے. نتیجہ نکلا جو معصوم کے قتل میں ملوث نہ ہو بس وہ حلال زادہ ہوتا. فرمائیے آپ فرماتے ہیں دشمن محمد کا ہو حلال زادہ یہ بھی ممکن ہے. فرماتے ہیں ابی لہب کو نہیں دیکھا ہے حلال زادہ ہے میرا دشمن. فرماتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا دشمن علی کا ہو. اگلا جملہ سنبھالو میں اپنی منزل کی طرف بڑھوں. دشمن علی کا ہو حلال زادہ نبی رحمت کیوں؟ فرماتے ہیں میرا علی دشمن کے شجروں کا نکاح. جی جو تجلی کی معرفت کے ساتھ پڑھے. اب ایمان سے بتا غیر معصوم میں ابن عباس سے بڑا مفسر کہاں سے؟
جو کہتا ہے میں نے اتنا معصوم سے علم لیا، میری اونٹ کی رسی جنگل میں گم ہو جائے، میں گھر آ کے قرآن سے پوچھتا ہوں رسی کہاں ہے۔ سمجھ آئے تو بولیے گا میرے ساتھ، قرآن سے پوچھتا ہوں رسی کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا ابن عباس اتنی کثرت علم، وجہ کیا ہے؟ ابن عباس کہتا ہے علی کی عزت کی قسم، ایک تو میرا علم علی کے لعاب کا اثر ہے، دوسرا نقطے کی تجلی کی معرفت ہے، اور تیسرا میں قرآن سے کیوں نہ پوچھوں، استاد وحی کو استاد نہیں مانا میں نے۔ توجہ فرمائی۔ اور سورہ زاریات، اب جاگیے گا جو علم سنتے ہیں، اللہ کہتا ہے لَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ عَلَى كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن کی آیات کی گردان تصریف کی۔ اچھا کیوں؟ چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ اللہ آیات کی گردان کرتا رہا؟ فرمایا اللہ کا اس آیت میں یہ مقصد ہے، وہ کہتے ہیں ذکرنا علی علی کل آیات فی القرآن، اللہ کہتے ہیں قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں جس میں میں نے علی کا ذکر نہ کیا۔